حسن جو پڑھے گا صاحب لالاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لالاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہتا بس رسول اللہ کا دین حسن بس رسول اللہ دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائے گا کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی حشر تک نعت حضرت کا زبان پر سخن یہ 2 دنوں سے نہیں ہے یہ تو ہفتوں سے جناب اعلیٰ کوشش میں ہے بلکہ 1 ہفتے سے تو کبھی گھروں پہ چھاپے کبھی دفتر دکانوں پہ چھاپے دکانیں بند کر کے حضور کے غلام جب بھی دیکھو کی بات کر رہے ہو کہ امیر المجاہدین نے فرمایا لیاقت باغ جانا ہم نے جانا بابا جی نے فرمایا تھا فیض آباد جانا ہم نے الحمدللہ لیاقت باغ بھی آ گیا الحمدللہ فیض آباد بھی آ گیا اور جو لوگ گھروں پہ بیٹھ کے بک بک کر رہے تھے جو تحریک لبیک سے چلنے والے کہہ رہے تھے اب موسم بھی وہی پرانا آ گیا ہے موسم بھی گرمیوں موسم بھی سردیوں والا وہی گرفتاریوں والا وہی زخمی اور لاشیں اٹھانے والا یہ پھر زخمی اٹھا کے سے اٹھا کے چلے جا کے تو پھر جناب اپنے کئی مہینے دیکھے گئے میں انہیں کہنا چاہتا ہوں تمہاری ساری گندی سوچیں تمہارے منہ پہ مار کے تحریک لبیک یا رسول اللہ آج فیض آباد کے دل پہ الحمدللہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ بس رسول دین حسن بس رسول اللہ کا ہمارے بڑے کہتے ہیں کانوں دے آنکھیں کبھی مال نہیں مردا اس لیے کسی کی بری سوچ ہے انشاءاللہ لبیک کے مشن میں نہ کمی آئی ہے نہ آ سکتی ہے اور جس تیزی کے ساتھ مالک اس کو آگے لے کے آ رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے جو بابا جی نے نعرہ دیا ہے پہلے یہ نعرہ کہتے تھے لوگ کب آئے گا کیسے آئے گا ہماری عقل میں نہیں آتا کامیاب کیسے ہو گیا جس طرح عقل میں نہیں آتا تھا کہ فیض آباد کیسے آئے گئے اور ہم آ گئے الحمدللہ اسی طرح عقل میں نہیں آئے گا اور یہ نعرہ دنیا کے سامنے سچ ہو جائے گا کہ آیا 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 آیا
پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بس یہ بات دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیجیے ہیں. یہاں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھے ہیں, یہاں پہ ہم نے 70 سال کے بوڑھے بھی دیکھے ہیں بخار میں کپ کپاتے ہوئے ہیں, رسول عربی کے نعرے لگاتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. اسی بات کو دنیا کے سامنے باور کرانے کے لیے آئے ہیں کہ بس رسول دین حسن. ہر تشدد کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ کا یہی جواب ہے. کتنی بار امیر المجاہدین کے گھر کے دروازے تم توڑ چکے ہو, کتنی بار لائبریری توڑ چکے ہو, کتنی بار سامان لوٹ چکے ہو. حضرت کے برادر اکبر کی گاڑیاں کھڑی کھڑی سنگ آلود ہو کے گل گئی ہے. یہ سب کچھ کر کے تم نے دیکھ لیا. الحمدللہ ہمارے قائد چلے گئے, کارکن تک آج سب کے بھائی بھی یہاں پہ, بچے بھی یہاں پہ, عزیز بھی یہاں پہ, اور رشتہ دار بھی ہے. حضور کے نوکر یہی بات کرنے کے لیے فیض آباد کے پل پہ کہ بس رسول تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. من سب نبیا, من سب نبیا, من سب نبیا, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بس رسول اللہ کا دین سب فنا ہو جائیں گے, کافی لے کے حشر تک سب فنا ہو جائیں گے, کافی لے کے حشر تک. بس رسول اللہ کا سب فنا ہو جائیں گے, کافی لے کے حشر تک. نعت حضرت کا بولو پل سخن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ نے تحریک کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو خود ہی مالک کے کریم
نے اپنی پاور سے توڑ کے دکھا دیا. وہ کہتے تھے دیکھیں جناب ان کو کیا ضرورت ہوتی ہے اور معاملے میں پہل کرنے کی. تو آج سے تقریباً 10 دن پہلے کہ امیر المجاہدین نے فرمایا تھا میں نے 15 کی بات کی ہے, کوئی آئے میرے آقا کی عزت کے لیے 13 کو بیٹھ جائے میری نیچے نہ پہنچے تو جو سیا کہنے میں قبول کر لوں گا, تو وہ 14 کو آ جانا, ہم تمہارے پیچھے چل پڑیں گے. ہمیں خریدنے کی ایک ہی قیمت ہے, رسول عربی کی عزت کی بات کرو, ہم تمہارے پیچھے چل پڑیں گے کیونکہ بس رسول اللہ. کل دیکھ رہا تھا بس رسول اللہ کا دین حسن. اچھا یہ آفیشل آپ 13 بھی گزری 14-15 بھی گزر گئی ہے. محمد عربی کے فقیر یہاں پہنچ بھی گئے, یہاں بیٹھ بھی گئے, فیض آباد کو سجا بھی لیا, دنیا کو دکھا بھی دیا. کوئی حضور کے نہت غلاموں کو کمزور نہ سمجھے ہوئے. ان کا جو نعرہ ہے اس نعرے کے ساتھ دین کی پاور کھڑی ہوئی ہے, اور اس پاور کے ساتھ ہی یہ دنیا کے سامنے اپنا پیغام دے رہے ہیں کہ بس رسول حسن رہ جائے گا, بس رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, زندہ باد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, سلم علیک یا حبیب اللہ. آقا ساڈے دل دا چین قرار تسی ہو, آقا ساڈے دل دا چین قرار تسی ہو, سبنا دے سرکار تسی ہو. تواڈے ہوندیاں کہاں دیاں فکراں, آقا تواڈے ہوندیاں کہاں دیاں فکراں, تواڈے ہوندیاں کہاں دیاں فکراں, تواڈے ہوندیاں کہاں دیاں فکراں. کیونکہ مالک تے مختار تسی ہو, مالک تے مختار تسی ہو, مالک تے مختار تسی ہو. ساڈے دل دا چین قرار تسی ہو. میری سوچاں دے وچ رہ دے آقا, میری سوچاں دے وچ رہ دے, ہر ویلے سرکار تسی ہو, ہر ویلے سرکار تسی ہو, ہر ویلے سرکار تسی ہو, ہر ویلے سرکار تسی ہو. ساڈے دل دا چین قرار تسی ہو.
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا کہ پی کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تانا قربان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تماشقید سبحان یا رسول مدنی استا محبت جی پکم زلکی نقشوی نوی نشتہغی زلکی ایمان یا رسول مدنی کہ ہزار زل ایمان روڑی خبستال عشقا چرب نشی مسلمان یا رسول مدنی اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ واللہ جن کے لیے آپ آئے ہیں یہاں پہ، خواب حضور امیر المجاہدین نے دیکھ لیا ہو یا نہیں، ان کے سامنے آیا ہو یا نہیں، جن کے لیے آپ آئے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کئی دنوں سے مسلسل یہاں پہ آتے ہوئے پنڈی میں، اس سے پہلے اور پھر کل رات کی جو بارش اور سردی کی جو رات آپ نے یہاں پر گزاری، میں نے کل بھی اسی وقت جب بارش ہو رہی تھی اور میرے کریم آقا کے غلام اپنے مصطفی کریم کی عزت و ناموس کے پہرےداری کے لیے اسی بارش میں کھڑے تھے، اور ہر کوئی اس بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا، اور سردی زوروں پر تھی، آگے پیچھے سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ ادھر جمع ہو رہے ہیں، وہ ادھر جمع ہو رہے ہیں۔ اور اسی وقت جب فائرنگ بھی ہو رہی تھی میں مجمع کو دیکھ رہا تھا، یقین کرے فائرنگ ہو رہی تھی، کسی کا دھیان بھی اس طرف نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہی وہ جو علامہ اقبال فرما گئے تھے، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اسی وقت آپ جس عبادت کے لیے یہاں پر تھے تو مجھے وہ عبداللہ ابن مبارک کے وہ اشعار یاد آ گئے کہ آپ نے مسلمانوں کا ایک سرحد کا آپ پہرا دے رہے تھے، اور آپ کو بتایا گیا کہ فضیل بن عیاض کیا خوش قسمت ہے، ان کی خوش قسمتی کی کیا عالم ہے کہ وہ کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہوئے اس کی ساری زندگی گزر رہی ہے، رات کو بھی عبادت کرتے ہیں تو مطاف میں کرتے ہیں، دن کو بھی وہ روزے سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے قلم اٹھایا
اور اسی وقت ایک خط لکھ دیا اور اسی میں یہ اشعار لکھ دیے. فرمایا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب. کہ اے حرم میں عبادت کرنے والے، اگر تو نے آ کر ہماری عبادت کو دیکھ لیا. یقین کرے یہاں پر ترجمہ کرنا بھی مشکل بن جاتا ہے. وہ حرم میں عبادت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم حضور کے عزت و ناموس کے لیے، اسلام کے لیے جو پہرا دے رہے ہیں، اگر آپ نے یہ عبادت دیکھ لی تو آپ کو اپنی عبادت کے تماشا لگے گا. میں رات کو یقین کرے، رات کو جب حضور کے غلام یہ حضور کے دین کے لیے میدان میں اس انداز سے کرے تھے کہ دن کو وہ مسلسل سفر میں، شاید رات کو بھی کسی نے آرام نہیں کیا، اور پھر دن کو جو وہاں سے چل پڑے لیاقت باغ سے یہاں تک وہ سفر بھی، اور پھر اس کے بعد مسلسل سردی کے اس رات میں مسلسل یہاں پہ کڑے رہنا، وہ بھی بارش میں. یقین کرے اسی وقت مجھے رشک آ رہا تھا آپ لوگوں پہ. الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے تو علامہ اقبال پکار تھے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لائیو نہیں چلانا. کیا کہہ رہے ہیں؟ لائیو نہیں چلانا. ریکارڈ کر سکتے ہیں. زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. میں نے کسی بھی بندے کے چہرے پر اسی وقت یقین کرے، بارش بھی برس رہی تھی، ہر طرف سے خطرہ بھی تھا، کسی بندے کے وہ مادے پر میں نے شکن تک نہیں دیکھا، کسی بندے کو پریشان نہیں دیکھا. وہ مسلسل خوش ہو رہے تھے کہ آج ہمیں جو تکلیف مل رہی ہے وہ حضور کے نام پر مل رہی ہے، اور واللہ جو تکلیف حضور کے نام پہ ہے اس میں تو مزہ ہی مزہ ہے. جو امتحان میرے کریم آقا کے نام پہ ہے، یہ تو ظاہری بات ہے، جب ان کی لطف کا، جب ان کی کرم کا ہم عادی ہے، اور صبح شام دن رات ان کا ہی کرم ہے، تو ظاہری بات ہے لطف سجن دم بدم، وہ تو دم بدم ہے. مگر یاد رکھیے یہ امتحان تو کبھی کبھی آتا ہے، لیکن میرے کریم آقا پر اس کا صلہ بھی عطا فرماتا. اور یہ سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ واللہ کل میں اسی مجمع کو دیکھ کر یہ رش کر رہا تھا، میں نے کہا کیا خوش قسمت ہے یہ لوگ. پتہ نہیں گرم گرم کمبلوں میں لوگ جو ہے نا وہ جا کے کوئی تماشا بھی دیکھ رہا ہوں گا، کیا صورتحال ہے، کیا پوزیشن ہے. میں نے کہا حضور کے غلام کس طرح اس سردی میں چشم فلک نے شاید یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہو. اتنے نزدیک دور میں یقین کرے اس انداز سے حضور کے غلاموں نے جو قربانی دی، واللہ میں ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی ایک بندہ بھی ادھر ادھر نہیں جا رہا تھا. سارے یہاں پر موجود ہو کے یہی کہہ رہے تھے کہ حضور کے لیے ہماری واقعی حقیقت میں ہم صرف نعرے نہیں لگا رہے، ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہے.
اور میں حضور امیر المجاہدین پر اسی وقت میں فخر کر رہا تھا کہ اقبال نے جو فرمایا تھا داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو کس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اور آئین جواں مردہ حق ہوئے بے باقی، اللہ کے شوروں کو آتی نہیں روباہی۔ کتنی خوش قسمت ہے ہم لوگ، کیونکہ حضور کے دربار میں تو نوکروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن جن کو سرکار اپنی نوکری کے لیے چن لے، یہ تو انتخاب ہے۔ یہ تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 3 دن کے لیے آپ مدینے کی گلی کوچوں میں یوں پھرتے رہے اور روتے روتے کہتے رہے یا رسول اللہ میں یہ شکر کیسے ادا کروں کہ آپ کے قریب بھی بڑے بڑے سلاطین تھے جن کے پاس بڑی طاقتیں تھی، فوجیں تھی، لیکن آپ نے مجھے مصر سے بلایا، مجھے مصر سے بلایا۔ ہم کہا یا رسول اللہ یہ شکر کیسے ادا ہوگا کہ ہم جیسے فقیروں کو آپ نے اپنے عزت اور ابرو کی حفاظت کے لیے چنا ہے، خدا کی قسم یہ شکر ہم ادا بھی نہیں کر سکتے۔ اس دور پرویدن میں اور اس دور میں جہاں پر کوئی ایک بندہ ایک قدم بھی آگے بغیر مفادات کی نہیں چلتا، وہاں پر یوں کاروبار چھوڑنا، دکانیں بند کروا دینا اور پھر آگے جا کر ان کے اوپر جو امتحانات آتے ہیں، یہ تو ایک وقت آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی ہم جس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہی تو امتحان ہے تنویر۔ ابھی بھی ان کے بھائی مجھ سے ملے، کہا کہ میں ابھی آج ہی ان سے بات کر کے آیا ہوں، اللہ اس شعر کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ اب آپ ہر بندے کی اپنی اپنی قسمت ہے کہ وہ کس کو خوش کر رہے ہیں۔ ہماری قسمت ہے کہ ہم مکین گنبد خضرا کو خوش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ قافلہ عزیمت اپنے منزل مقصود کی طرف انشاءاللہ روا دوا ہے، اور حضور امیر المجاہدین کی قیادت میں آپ کے اخلاص کی طفیل کون اتنے سخت ترین حالات کے باوجود یہ سوچ بھی سکتا تھا کہ عاشقان رسول کا یوں جمع غفیر یوں جمع ہو جائے گا۔ واللہ کل تو مجھے اور بھی میرا یقین پکا ہو گیا کہ الحمدللہ تحریک کے ساتھ اللہ اور رسول کی تائید اور مدد ہر لحظہ شامل حال ہے۔ الحمدللہ من سب نبیا حق لو۔ آپ یقین کرو میں سوات گیا، میں دیر گیا، حضور امیر المجاہدین کی زبان مبارک سے یہ جو میرے کریم آقا کا حدیث مبارکہ ہے، فرمان علی شان ہے، یوں آپ نے ایک جلسے میں فرمایا من سب نبیا، میں سوات اور دیر گیا، میں نے ادھر بھی چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان پر جو پٹھان تھے بچے تھے ان کی زبان پر بھی یہی نعرہ سنا من سب نبیا۔ اب وقت آنے والا ہے کہ اس نعرے کو بھی سیاسی نعرہ بنائیں گے، کہیں گے نہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ مساجد میں اب نہیں لگانا۔ میں نے کہا یہ تو حضور کا فرمان ہے
किस तरीके से इसकी फिर मुखालफत कर सकते हैं, फिर तो ईमान ही नहीं रहेगा। क्योंकि हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जो नारा दिया और आज हर बच्चे की जुबान पर है, बड़े जवानों की जबान पर है, इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आने वाला है कि मेरे करीम आका की इज्जत और नामूस के चर्चे हर तरफ, मेरे करीम आका की इज्जत और नामूस का परचम बुलंद होगा। कोई गुस्ताखी का सोचेगा भी नहीं इंशाअल्लाह। आप लोगों की अजमतों को सलाम, आपकी जुर्रतों को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम, और जिस इस्तिकामत के साथ, जिस इखलास के साथ और जिस मोहब्बत के साथ आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस काफिले अजीमत में खड़े हैं, बावजूद इतने इम्तिहानात के, बावजूद इतने तकालीफ के, किसी बंदे को कोई परेशानी नहीं हुई। ये है नजर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इंशाअल्लाह हम अपने लिए एजाज समझते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसा प्लेटफॉर्म अता किया। हमारे बच्चों और नस्लों को भी इस पर फख्र रहेगा कि जब कोई बगैर मफाद के कदम भी नहीं आगे चलने के लिए तैयार था, उसी वक्त तहरीक लब्बैक में हुजूर के गुलाम अपना तन मन धन माल सब कुछ हुजूर के दीन के लिए पेश कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे ऊपर अगर एक निगाह नाज मेरे करीम आका की पड़े तो इंशाअल्लाह दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी। अल्लाह करीम आपका आना यहाँ पे कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह जो भी फिर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला आखिरी हमें कुछ कलमात गाएंगे जिसके लिए हम बेताब हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु अब तमाम अहबाब का यहाँ पे आना कबूल फरमाए। अपने जद्द अमजद के एक शेर पे मैं इख्तिताम करूंगा क्योंकि वो बार बार कांसी आ रही है, तकरीर नहीं कर सकता। सिर्फ इतना था कि मैंने कहा मैं हुजूर के आशिकों को सलाम पेश करूं और उनकी अजमतों को मैं सलाम पेश करता हूं। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु आप जैसे मुखलिसीन का साथ हमेशा तहरीक के साथ इंशाअल्लाह ताला हम। मेरे जद्द अमजद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह स्तालमिनी बवानोड़ मदिलबरा, स्तालमिनी बवानोड़ मदिलबरा तो गमाज मिकड़ी चूर चूर जमीनस्ता। जब आपको 1953 में लाहौर में खत्म नबूवत का जलसा हुआ और आपने वो जलसा कामयाब कराया तो कादियानी नवाजों ने उसी वक्त ऐलान किया था कि अगर किसी ने जलसा की सदारत की और कामयाब किया हम उसको फांसी देंगे। तब आपने जब देखा कि कायदीन और सारे गिरफ्तार हो चुके हैं तो उसी वक्त आपने उस जलसे की क़ियादत संभाली और खुद माइक पे आकर ऐलान किया कि अगर किसी को हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए इस जलसे की सदारत पर फांसी दिया जाता है तो मैं मोहम्मद अमीन ऐलान करता हूं कि इस जलसे की सदारत मैं खुद करूंगा। गुजरात के रेलवे स्टेशन पर आप गिरफ्तार किए गए और गुजरात से सीधा जब आपको कालकोटरी लाया गया जेल में तो एक बंदे ने आपको कहा कि आपको तो फांसी दी जाएगी, तो आपके आंख मुबारक में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी तो लंबी प्रोसेस है, फिर उसके बाद फांसी दी जाएगी। लेकिन आप तो अभी से डर गए। आपने कहा मैं डरा नहीं हूं, हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा, जारे दे लता हम दगमी मनशादा। मैं इस वजह से मेरे आंसू निकल रहे हैं कहे काश मुझे अल्लाह करीम मेरी जिंदगी के हर सेकंड के एवज मुझे हजारों जाने देता और वो एक एक मैं अपने करीम आका पर कुर्बान कर देता। हर साथ में रूह हजार हजार कर रहता, जारे दे लता हम दगमी मनशादा। हर वक्त में जरूर पैदाशी कुर्बानी बेकलम जरूर पमीनस्ता खुस्ता लमीने बवानोड़ मदिल बरा। अगर मेरे हर बाल के एवज मुझे हजारों जाने मिल जाए एक एक या रसूल अल्लाह पर कुर्बान करूंगा। खुस्ता लमीने बवानोड़ मदिल बरा कगमाज मिकड़ी चूर चूर पमीनस्ता। अगर ये मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे फिर भी या रसूल अल्लाह मेरा नारा यही होगा कि या रसूल अल्लाह मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान हो। आदा मोहम्मद अमीन दिव्या चले रोग नशी चिशुया जले रंजोर फमीनस्त।
माशाअल्लाह। अब इज़हार ख्याल के लिए दावत दूंगा खतीब अहले सुन्नत प्रोफेसर सैयद खुर्रम रियाज शाह साहब रज़वी तशरीफ लाएं और इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तआला अज़्ज़ा व जल इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। वैसे आज़म बनने बे सरो सामा मददे क़िबलाए दीन मददे काबाए ईमा मददे सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मीज़ानम दमज़ा शाह अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़ानम। हज़रत क़िबला सैयदी अमीर मुजाहिदीन अतालल्लाहु ताला उम्रहू आपके फैज़ान का ये असर है कि शेलिंग हो, तूफ़ान बादोबारा हो, मौसम की शिद्दत हो, लेकिन ज़बानों पर लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजती रहती हैं। कोहो दमन लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाओं से गूंजते रहते हैं। अग़यार तक ये पैगाम पहुंच चुका है कि बाबा जी के मानने वाले दुनिया के किसी कोने में भी पहुंचकर अज़मत रिसालत का परचम लहराने को तैयार और बेताब हैं। मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूं उन कम सिन बच्चों को, उन नौजवानों को, उन बुजुर्गों को कल जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला व तबारक अलैहि वसल्लम की अज़मत का परचम इस भवन से लहराया, इस शान से लहराया, इस सज धज से लहराया कि अर्ज़ वतन पाकिस्तान से लेकर फराज के बातिल ईवानों तक ये हकीकत खुलकर सामने आ गई कि गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअज़्म जवानों, बच्चों, बुजुर्गों का ये ईमानी मुजाहरा आज की बात नहीं। हर मौके पर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की क़यादत में और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनों ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का ये कहा हुआ अपना मंशूर जिंदगी, दस्तूर बंदगी बनाकर पेश किया और इस पर सीना तान कर डटे रहे कि या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पर जाफिदा, मेरे आका ने बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करूं जहां फैजाबाद तारीख इस्लाम में उस तसलसल का नाम रकम किया जाएगा जो यमामा से चला, खत्मे नबूवत के आस्थानों पर पहरा देते हुए और फैजाबाद के इन कोहो दमन में ये ऐलान गूंजा कि या रसूल अल्लाह, आपकी शान खातमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके ताजे खत्मे नबूवत की अज़मत के लिए, आपकी रिज़ाए खत्मे रिसालत की तत्हीर के लिए तन मन धन लुटा देंगे, दुनिया को बता देंगे कि मुसलमान जीता ही इज़्ज़त रसूल के लिए है और
ندیاں بہا کر اپنی پاک جانوں کا نذرانہ دے کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یقینی بنایا، اور فیض آباد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جان شہادت نوش کرتے ہوئے، گولیاں چھاتیوں پر روکتے ہوئے، لاٹھیاں سروں پر برداشت کرتے ہوئے ختم نبوت کے درے والا پر ایسا پہرا دیا کہ اب صبح قیامت تک پاکستان میں کسی درندے کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ ختم نبوت کی طرف ہاتھ بڑھا سکے۔ اور کل فیض آباد میں ہی لبیک یا رسول اللہ کے ان کلندروں نے، ان مستانوں نے، ان دیوانوں نے عزت و ناموس نبی کی چوکھٹ پر ایسا پہرا دیا، ایسا پہرا دیا، اپنے تو اپنے غیار بھی انگشت بدلتا ہے، اور علامہ اقبال کا یہ کہا ہوا سچ ثابت ہو گیا کل کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ہم۔ بابا جی قبلہ سرکار امیر المجاہدین دامت برکاتہم العالیہ کے اشارہ ابرو پر تن من دھن فدا کرنے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں، تیار رہیں گے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں بابا جی جب بھی کال دو گے سر ہتھیلی پہ رکھے آئیں گے انشاءاللہ۔ اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر سید عنایت الحق سلطان پوری، امیر شمالی پنجاب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ نہایتی واجب الاحترام قائد ملت اسلامیہ، امیر المجاہدین، شیخ الحدیث والتفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، و جملہ قائدین تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، اور میری اس جماعت کے عظیم کارکنوں، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے ماتھے کا جھومر آپ لوگ ہیں۔ ہم لوگ جیل میں تھے تو بارش شدید تھی، تو ہر کوئی اپنے اپنے تجزیے کر رہا تھا کہ بارش کی وجہ سے ممکن ہے ریلی نہ ہو، قبلہ امیر مجاہدین کو گرفتار کر لیا گیا ہو،
लियाकत बाग में कंटेनर लगे हैं, जगह जगह कंटेनर लगे हैं। मुमकिन है ऐसा ना हो, लेकिन फिर जब हम वापस अपने माजी को देखते थे तो ये बात हमारी आंखों के सामने आ जाती थी कि किबला अमीर मुजाहिदीन ने जिस मोहब्बत रसूल से अपने कारकुनों को सरशार किया है, अगर एक मुजाहिद भी हुआ तो वो फैजाबाद जाकर दम देगा। और आपने पूरी उम्मत का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और मैं आज इस वक्त यहां पर खड़े होकर रावलपिंडी की इंतजामिया को यह कहना चाहता हूं कि लियाकत बाग से लेकर फैजाबाद तक तुम लोगों ने हर जुल्म किया, हर ज्यादती की। मेरे साथ टेबल पर भी बैठे तो मैंने ये कहा कि किबला अमीर मुजाहिदीन ने अपने कारकुनों को ये हदायत दे रखी है और उनकी तरबियत की है कि हमने हुजूर की इज्जत के लिए निकलना है। तशद्दुद, मार दहाड़, जलाओ घेराओ ये हमारा न मिशन है न हम चाहते हैं। लेकिन हमेशा जो गाड़ियां शरपसंदों ने जलाई उनकी लिस्ट मेरे सामने तुम रखते थे, लेकिन आज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनों ने यह साबित कर दिया है कि हम अपने हर कौल में सच्चे हैं। नबी की इज्जत और नामूस की खातिर हमने लाठियां भी खाई है, हम जेलों में भी गए हैं, हमने गोलियां भी खाई है, लेकिन एक पत्ता भी नहीं टूटा। और ये बात ये साबित कर रही है कि जब कायद मुखलिस है और नीयत खालिसतन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा हो और नामूस और रिसालत की बात हो, तो अल्लाह की कसम ये सारा मरी रोड भी कंटेनरों से तुम भर देते। फैजाबाद का मैदान फिर भी हम सजा करे थे। ये किराए के टट्टू नहीं, ये किसी नाम ने हाथ पीर के मुरीद नहीं, ये उस मर्द कलंदर का गुलाम है, उसके हाथ पर बात किया हुआ है जिसने एक ही नारा सिखाया है, उन्हें जाना उन्हें माना। इसलिए आपने किबला अमीर मुजाहिदीन की गैर मौजूदगी में यह आपका बहुत बड़ा कारनामा है। आपने गैर मौजूदगी में यह बताया कि किबला बाबा जी ने वो रूह फूंक दी है उम्मत के जवानों में कि इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत नबी की इज्जत और नामूस पर पहरेदारी का फरीजा सरंजाम देते रहे। आपने पूरी गैरतमंद कौम की तर्जुमानी की है और ये बता दिया है। किबला बाबा जी फरमाते हैं कि इखलास के साथ निकलो तो अल्लाह की मदद आती है। आपके खुलूस में कमी नहीं थी और गुंबद हज़रा के मकी में भी करम नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये किबला अमीर मुजाहिदीन का फैजान है। कल हमारे साथी जेल में नारे लगा रहे थे, आज सुबह फिर नारे लगाए तो डिप्टी आ गया। वो चौधरी रिजवान सैफी साहब जो इस्लामाबाद के नाज़िम आने का था, तुझे नहीं पता जेल में नारा नहीं लगता। उसने कहा तू क्या कह रहा है, जेल की बात करता है, ये नारा तो तख्ता-ए-दार पे भी लगा है, हम फिर लगाएंगे।
نے کہا لگاؤ نعرہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یہ میں سمجھتا ہوں قبلہ امیر مجاہدین اللہ کا خاص انعام ہے ہم پر، اور اس پر ہم اس خالق و مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم کبھی نہیں نکلے، لیکن نکلے ہیں اس مرد کلینر کے ساتھ نکلے ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں نبی سے وفا کرو، جب نبی سے وفا کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ میں آخر میں راولپنڈی اسلام آباد کے غیور الشاقان مصطفیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات کا بھی، اور اس بات پر معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ہم بہتر انتظامات آپ حضرات کے لیے کچھ نہیں کر سکے، آپ کی مہمان نوازی میں کچھ کمی ہوئی، ہم اگر باہر ہوتے تو مزید بہتر انداز میں ایسے مینج کرتے، لیکن یقیناً جو ہم سے ٹوٹی پھوٹی خدمت ہو سکی آپ سے یہی التجا ہے کہ بس دعا میں یاد رکھیں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہاں کسی چیز کی خواہش نہیں، خواہش یہی ہے کہ تاجدار مدینہ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، باقی فیصلہ انشاءاللہ میدان حشر میں ہوگا، پتہ چل جائے گا حق پر کون تھا اور باطل پہ کون تھا۔ اللہ تعالیٰ قبلہ امیر مجاہدین کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب علامہ رضی حسینی امیر کراچی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے۔ من سب نبیًا من سب نبیًا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ تمام الصلاة تمام تر مقاصد محاسن مکاری صرف و صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور بے حد السلام حضور فخر موجودات دستگیر کائنات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی نگاہ پاک، قائد ملت اسلامی امیر مجاہدین کی جبل استقامت آج ایک بار پھر فیض آباد کی ان ٹھنڈی ہواؤں میں ہم لبیک کی صداؤں کو بلند فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی نگاہ ہے۔ ہم تمام احباب یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ فرانس کی بدماشی اور فرانس کی جو گردی تھی یہ کئی دنوں سے چل رہی تھی۔ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ نے شہر کراچی کو وقت عنایت فرمایا اور 7 نومبر کو شہر کراچی کے غیر مسلمانوں نے لبیک کہا اور ایک مثالی مارچ کراچی ایئرپورٹ سے ایم اے جناح روڈ تک جس میں ہزاروں کارکنان نے شرکت کی، اور وہاں پر میرے قائد محترم نے 15 نومبر کی کال دی تھی، لیکن لوگ اس کو شاید مذاق سمجھ رہے تھے، لوگ اس پہ سمجھے نہیں تھے یہ کال کون دے رہا ہے، یہ بات کون کر رہا ہے۔ میرے قائد نے جو علم پڑھا ہے وہ نبی ہی کے لیے پڑھا ہے،
وہ دین ہی کے لیے پڑھا ہے۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا کی بات سب کرتے ہیں، رضا کو سب مانتے ہیں، لیکن میرا قاعدہ ہے کہ رضا کو بھی مانتا ہے، رضا کی بھی مانتا ہے۔ فراز کی اتنی بدماشی اور غنڈہ گردی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، کہتے جی ہم رضا کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا جب رضا سے سوال پوچھا جائے کہ کوئی حضور کو یتیم کہہ دے تو فرمائے آپ کا حکم کیا لگتا ہے؟ تو رضا کا قلم چلتا ہے نبی کے لیے۔ رضا فرماتا ہے دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ میں نے کہا یہ برق بار آپ بنیں گے کب؟ یہ برق بار آپ بنیں گے کب؟ صرف حلوے کا نام بریلویت نہیں ہے، بریانی کا نام بریلویت نہیں ہے۔ رضا نے کہا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ میں نے کہا یہ شدت آپ کی نظر کب آئے گی بھائی؟ یہ نظر کب آئے گی آپ کی شدت؟ میں نے کہا شدت آپ پہ نظر نہیں آئے گی، لیکن میرے قائد محترم کے اندر نظر آئے گی۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدہ کی کیا مرتب کیجیے، اور خیس میں جل جائے، جل جانے والوں کے دل آج فیض آباد کے اندر لبیک کی صدائیں بلند کیجیے۔ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، فراز کی اتنی سنگین دہشت گردی اور بدماشی ان کسی کو بھی نظر نہیں آئی۔ میرے قائد نے کہا آگے آپ لگو ہم پیچھے ہیں، آپ آگے لگو ہم پیچھے ہیں۔ انہیں کھلی کھلی بات کر رہا ہوں، لیکن کریڈٹ لینے آ گئے۔ میں نے کہا میرے قائد نے پہلے فرمایا آپ آگے لگو ہم پیچھے ہیں نا، اور 7 نومبر کو بھی کہا تھا، 7 نومبر سے 15 نومبر تک کا ٹائم تھا۔ لوگ آ جاتے کہتے جی ہم رضا کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا سنو فراز کی بہت بڑی گستاخی ہے، لیکن کوئی امام اہل سنت سے سوال پوچھے کہ کوئی حضور کو یتیم کہہ دے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے امام کو جلال آ جاتا ہے۔ میرا امام فرماتا ہے حضور اقدس قاسم علم مالک الارض وقاب علم واطی ملیم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف الکرم رافع رتم معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی افی عفی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی علیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الارض ولد بدیان رب ولی الفضل فضل الفضل رفع المثل منتر الانسان صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے امام نے فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں مالک کہوں مولا کہوں باغ خلیل کا گل زیبا کہوں، آقا تیرے تو اس عیب تنائی شہبری حیرہ ہے میرے شاہ۔ بس میرے قائد نے یہی نعرہ دیا ہے، انہیں جانا بات کسی ملے کی نہیں، بات کسی لیڈر کی نہیں، نعرہ اپنا بھی نہیں، نعرہ تیرا بھی نہیں، بات جب حضور کی ہے، وجہ ہے تخلیق کائنات حضور کی ذات ہے، سب کچھ حضور ہے تو بات بھی حضور کی، قلم بھی چلے گا حضور کے لیے چلے گا، زبان بھی چلے گی حضور کے لیے چلے گی۔ ہمارا مدن پڑا اگر حضور کے لیے ہے تو پھر بات وہ حضور ہی کی کرے گا، بات اپنی نہیں کرے گا، کیونکہ اقبال نے کہا خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال نے کہا خیمہ افلاق کا استادہ، سب بولے ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ حضور کے لیے آئے۔ کال کس کی تھی؟ بابا جی کی۔ کہتے جی بابا جی کی کال پہ سب جمع کیے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے بابا جی اپنے لیے بات نہیں کرتے، بابا جی نے علم اپنے لیے نہیں پڑھا تھا، علم تو آپ نے بھی پڑھا ہے، علم بابا جی نے بھی پڑھا ہے۔ میں نے کہا علم تو اس سبھی کے اندر امام احمد رضا کے دور میں اور لوگوں نے بھی پڑھا تھا، لیکن آج امام کا سورج کیوں طلوع ہے؟ کیونکہ امام نے چٹائی پہ بیٹھ کے کہا کروں مدائن تللذا پڑے اس بنا میں نہیں بنا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کہہ رہے تھے ٹی میں بنیر میں سواد میں پورے پاکستان میں من سبا نبی ین فقتلو، یہ سب کی زبانوں پہ جاری ہو گیا، یہ بابا جی کا فعل ہے۔ میں سوچ رہا تھا وجہ کیا ہے، یہ حدیث پاک تو کتابوں میں پڑھی تھی، علم بیان کرتے تھے لیکن لوگ سنتے تھے، زبانوں پر آتا نہیں تھا، قابل توجہ۔ میں نے سوچتے پھر بریلی کے تاجدار
امام اہل سنت پر غور کیا کہ میرے امام نے بریلی کے تاجدان میں چٹائی پہ بیٹھ کر لکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت لاکھ سلام. میں نے سوچا جو چیز حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، جو چیز حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، میں نے کہا زبانوں پہ جاری ہو جاتی ہے. میں نے کہا بڑا سامنا تھا، غور کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن جب میرے قائد نے کہا من سبا نبیان، من سبا نبیان، من سبا نبیان، میں نے کہا آج لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہو گئی. اس کا مقصد ہے میرے قائد کا ایک ایک جملہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوتا ہے، بارگاہ رسالت میں قبول ہوتا ہے. کل آپ لوگوں نے جس انداز کے اندر، جس ولولے کے انداز کے اندر سیلنگ کھا کر آپ نے لبیک کی صدا کو بلند کیا، اس سے ملے گا کیا؟ آپ ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہیں، اس سے ملے گا کیا؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ ہم کیوں آئے ہیں؟ اس سے ملے گا کیا؟ سارے لوگ پریشان ہیں تو یہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا ملے گا، میں نے کہا ملے گا. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا جب پولیس راج سے گزریں گے نا. کل میں دیکھ رہا تھا کارکنان ورلڈ کی کیفیت میں لبیک کے نعرے لگا رہے تھے، شیلنگ کی طرف توجہ نہیں تھی. وجہ کیا ہے؟ میرے امام نے ہر چیز کو بیان کیا ہے. میں نے کہا میرا قائد نام کے رضوی نہیں ہے، میری بات مانی، رضا کو بھی مانتے ہیں، رضا کی بھی مانتے ہیں. میں نے کہا پولیس راج سے جب گزریں گے نا تو امام نے فرمایا پولیس راج سب نے گزرنا ہے، وزیر اعظم نے بھی گزرنا ہے، ملا نے بھی گزرنا ہے، پیر نے بھی گزرنا ہے، آپ نے بھی گزرنا ہے، میں نے بھی گزرنا ہے. امام سے کہا امام کیسے گزریں گے؟ امام نے فرمایا رضا پل سے اب، رضا پل سے اب، رضا پل سے اب، رضا پل سے اب. جو وقت کی کیفیت آپ کی وہاں تھی نا، آپ وقت کر رہے تھے کس کے نام پر؟ اپنے آقا اپنے مولا کے نام پر. کس کے نام پر؟ جس کے بارے میں امام نے فرمایا وہ کلام الہی میں شمس تھا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، وہ خدا نے ہے تجھ کو مرتبہ دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، یہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر کلام و بقا کی قسم. سنا جی جب ہم وقت کرتے گزریں گے، اور اس وقت بھی وقت کر رہے تھے کیونکہ امام نے فرمایا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں، مالک اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، کوئی صاحبان نہیں تھا، کوئی گرم چادریں نہ تھی، کوئی بچھونا نہ تھا. آپ کھلے آسمان کے نیچے لبیک کی صدا کو بلند کر رہے تھے. اب آپ کو محشر کا میدان بھی ہے. میں نے کہا بچہ ادھر تم نے جتنے ظلم کیے نا تم نے کر لیے، لیکن محشر کے میدان میں بات مصطفیٰ کی، بات مصطفیٰ کی، بولو سبحان اللہ، بات مصطفیٰ کی. اب جب پولیس سراج سے گزریں گے نا، پولیس سراج سے گزریں گے، امام نے کہا رضا پل سے آبو وعد کرتے گزریے اے رب سلیم سدائے محمد. تو بات بتا انہیں جانا، انہیں جانا. اسی طریقے سے اپنے جذبات کو رکھیے گا. قائد ایک ہی ہوتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، قائد ایک ہی ہوتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے. آخری بات کر رہا ہوں، فیضآباد کا اس سے پہلے مارکا بھی دیکھ چکے ہو، فلم زندگی تماشا بھی دیکھ چکے ہو، آسیہ کا مسئلہ بھی دیکھ چکے ہو، فراز کا مسئلہ بھی دیکھ چکے ہو. میں نے کہا اب دائیں بائیں کی بات نہیں کرنی ہے، ہمارے قائد نے ایک ہی بات کی ہے. اب جب قائد نے بات کی ہے تو قائد ہی کے پیچھے چلنا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا. اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں سندھ اسمبلی میں لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کی صدائیں بلند کرنے والے عظیم لیڈر مفتی قاسم فخری صاحب. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
मीडिया वाले हजरात रास्ते में रुके हुए हैं, इनको रास्ता दे दे। वैसे भी इनको रास्ता कहीं से मिलता है, कहीं से नहीं मिलता। यहाँ का रास्ता दिखा दे इनको, ताकि जिंदगी भर यहाँ का रास्ता इनको समझ में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद ने मीडिया वाला मसला भी हल कर दिया। हम मीडिया वगैरह के भी मोहताज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिक्योरिटी वालों से गुजारिश है कि इनको रास्ता दे, ताकि वो आसानी से आए और कवरेज कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नारा लब्बैक या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह हम हाजिर हैं। आज पूरी दुनिया ने फिर देख लिया कि ये सिर्फ जुबान तक नारे नहीं लगाते, बल्कि हकीकी मानों में हाजिर होते हैं। और इस हाजिरी में फिर ये नहीं देखते, जान की परवाह नहीं, माल की परवाह नहीं, औलाद की परवाह। क्योंकि मैंने उनको भी देखा जो औलाद दे के फिर आ गए, और वो उनको मैंने ये भी सुना कि अब के बार पहले कुछ थे, अभी हम ये सामने बैठे हुए, बोला पूरा खानदान लेके आ गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया मुफ्ती खातिम हुसैन रिजवी साहब ने इन मुसलमानों में वो रूह फूंक दी है। इंशाअल्लाह सदियों इसका असर बाकी रहेगा इंशाअल्लाह, और सदियों तक इंशाअल्लाह फैजाबाद आबाद रहेगा। तो लब्बैक के नारे से आवाज रहेगा और आवाजें आती रहेगी, क़यामत तक आती रहेगी। लब्बैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। कई महीनों से लगे हुए हैं, कोई ये जमात, कोई वो जमात, कोई इसका दामन थामता है, कोई इसका दामन थामता है। जी मैं हम ये भी एक हो गए, हम वो भी एक हो गए, हमारा नाम बन गया पीडीएम। हमने कहा हम तुम वाले नहीं है, इसको लाओ उसको लाओ, फिर बात करते हैं, यहाँ जलसा करते हैं, वहां जलसा करते हैं, इधर की बात करते हैं, उधर की बात करते हैं। हमने कहा न हम इधर की बात करेंगे, न उधर की बात करेंगे, हम गुंबदे खजरा वाले की बात करेंगे, और फिर हम बात जो करेंगे और करके दिखाएंगे। चाहे तुम हम पे जो सितम लगा लो, चाहे तुम हम पे जो जुल्म कर लो, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं है और किसी के कहने पे नहीं चलते हैं। हम चलते हैं तो प्यारे महबूब के गुलामों के कहने पे चलते हैं, रसूलुल्लाह के गुलामों के कहने पे चलते हैं। हम अपनी कायद के कहने पर यूं चलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीख में आज फिर रकम होगी, हमारे कायद ने काल दी और फिर अपने तरबियत याफ्ता गुलामों को आगे किया, और गुलामों ने बता दिया कायद जहां से शामिल हो वो कायद की मर्जी, मगर हुक्म है जान जाती है, जहां से हुक्म है वहीं से चलेंगे, जहां पहुंचना है वहां पहुंच के दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे जमातें हैं जिन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, मजहबी जमात वाले भी जो अपने आप को मजहबी कहते हैं कि हम सियासी भी हैं मजहबी भी है, लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत उज़्मत के लिए क्यों नहीं निकले? रसूलुल्लाह की इज्जत उज़्मत के लिए क्यों नहीं निकले? फिर हमें क्यों बात और हमें क्यों ताना दिया जाता है कि हर बात में तुम आगे रहते हो? कोई बात होती है या नहीं होती, तुम लोग इकट्ठे हो जाते हो और रोडों को बंद कर देते हो। बात यह है मेरे कायद ने तो कब की मोहलत दी है, आओ फलान जमात आ जाओ, कोई इस
اسلامی ہے تو بھی آ جائے, غیر اسلامی نہیں ہے تو بھی آ جائے, کوئی کیا ہے آئے اور میدان لگائے, مگر کسی میں نہیں دم خم. اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ ان کا مقاصد اور ہے, اور تحریک لبیک یا رسول اللہ معارض وجود میں اسی بات پر آئی ہے, یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. الحمدللہ الحمدللہ ہم اپنے قائد کے حکم پر چل رہے تھے, چلتے رہیں گے انشاءاللہ. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کا جو ثبوت آپ لوگوں نے دیا ہے, تاریخ میں یہ بات رقم ہو گئی ہے. اور پھر جو آپ نے سنا, سننے والوں نے سنا, آپ نے تو کر کے دکھایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں بلوچستان کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے میر مفتی وزیر علی صاحب. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا بیٹھ جاؤ. الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ. اما بعد, میں یہاں آ کے جو محسوس کیا ہے کہ یہ وہ کارکن ہے بابا جی کے کہ جو استاد مکرم کے حکم پر دریا میں گھوڑے دوڑانے کا حکم ہو تو وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں. میں صرف یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2-3 دن سے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی, کیا ہم لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستان میں رہنے والے یہاں کے باسی نہیں ہیں؟ ایسا تو کشمیریوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہوا ہوگا جو یہاں ہمارے ساتھ اسلام آباد پہنچنے تک جو ہماری ذہنی کیفیت تھی کہ ہر گلی محلے سے یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جو جائے گا اپنا ذمہ دار خود ہے. میں بلوچستان سے 3 ڈویژن سے قافلے لے کے آیا ہوں, اور یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں, واضح کلیئر کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بابا جی کی نگاہ کرامت ہے کہ وہ بلوچستان کہ جہاں پاکستان کا نام لینا جرم تھا, یہ ہمارے بابا جی کی تربیت کا اثر ہے کہ ہم نے 14 اگست میں بلوچستان میں 18 عظیم الشان آزادی پاکستان کی ریلی نکال کر بتا دیا کہ ہمیں محب وطن ہونے کے لیے کسی عیسائی سے کوئی ہمیں ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, مشرف کا بھی دور ہم نے دیکھا ہے, بڑے بڑے ماشاءاللہ بھی دیکھے ہیں بلوچستان میں, لیکن کسی پارٹی نے پاکستان کے حق میں کوئی ریلی نہیں نکالی ہے جو تحریک لبیک پاکستان نے نکال کر بتائی ہے. مجھے ISI کے میجر حسن نے کال کر کے کہا کہ حضرت آپ اعلان کر دیں کہ 5 فروری کشمیر ڈے آپ ہمارے ساتھ مل کے کریں گے, کیونکہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں, سیاسی وہ پارٹیاں جو گورنمنٹ میں ہیں وہ بھی باہر نکلنے سے, پاکستان کے حق میں نعرے لگانے سے ڈرتی ہے. میں نے ان کو کہا ہماری ایک پہچان ہے, پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا,
یافتہ ہیں. ہم خود جائیں گے. اور رات کو 12 بجے مجھے فون کیا, کہا مفتی صاحب ہم 7 پارٹیاں مل کے ہم جو نکلے ہیں اور آپ کی ایک پارٹی نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. اور ہم ایک بار آخری بات کر رہے ہیں, ہم وہ علاقہ جہاں پہ اردو بولنے پر کسی زمانے پر پابندی تھی 2010 میں, اردو میں بات کر دیتے تھے پرچی مل جاتی تھی کہ اگر آپ لا کے بولو تو تم اپنے جان کی خود خیر بناؤ گے. ہم نے وہاں روک کیا جائے امان, وہاں سے بھی قافلہ آج یہاں موجود ہے. ڈیرا بگٹی کیسا علاقہ ہے, وہاں سے بھی تحریک لبیک پاکستان کا نمائندہ قافلہ یہاں پہ موجود ہے. ڈیرا مراد جمالی سے قافلہ موجود ہے, وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ضلع سے قافلہ موجود ہے. اور ہم آج بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے راہ میں رکاوٹ نہ بنے. ہم پاکستان کے محب تھے, محب ہیں, مرتے دم تک محب رہیں گے. کیونکہ ہمیں جو درس دیا ہے کہ یہ رسول اللہ کی محبت جو ہمارے دل میں جان کے پلا, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, یقین کر لے کہ ایسا علاقہ جہاں سہولت کچھ بھی نہیں ہے, جب پہاڑ کراس کر کے ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں ننے منے بچے جو ہے نا وہ جو تحریک کا نام دیتے تھے تو لبیک یا رسول اللہ. یہ صرف اخلاص کی برکت ہے میرے بابا جی کی. میں آپ کے عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رات جو اپنے منظر دیکھا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اور ہمارے قائدانہ قیادت کی اخلاص کی برکت ہے کہ جس کی بدولت آج میدان میں انشاءاللہ استاد مقرر امیر المجاہدین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ حکم فرمائے انشاءاللہ العزیز. ہم نے وصیت کی ہے, میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ جا رہے ہم وصیت کر کے رب کعبہ کی قسم ہم یہاں آئے ہیں. ہمیں جانے کے لیے نہیں تھے, وہ جو استاد صاحب نے اعلان کیا تھا کہ گردنیں حضور کے لیے رکھی ہے, وہ گردنیں لے کے ہم آئے ہیں. یہ بتا دیا ہے ظالموں, میرے مصطفیٰ سے اگر بے وفائی کرو گے ہم مہنگائی برداشت کریں گے, سب کچھ گوارا ہے, لیکن حضور کی عزت پر بات آئے تو پھر گوارا نہیں. انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اب اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں علامہ غلام غوث بغدادی صاحب, امیر سندھ, اظہار خیال فرماتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یقیناً آپ امیر المجاہدین کی زیارت اور ان کا کلام سننے کے لیے بے چین ہیں. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کو اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی کی جو عروج ہوتا ہے اسے خود بھی اپنا ادراک نہیں ہوتا کہ رب العالمین نے اسے کون سی عظمتوں سے نوازا ہے, کون سی رفتوں کی بلند و بالا منزلیں رب نے اسے عطا کی ہیں. اللہ اکبر, کیا وہ عظیم منظر رات کے وقت جہاں
दुनिया की ताकत वाले ये समझ रहे थे कि हमें बड़ी ताकत मिली है, लेकिन रब्बुल आलमीन का फजल, उसका करम और मेरे कायद ने जो जुमला कहा, इस्लाम अपनी पावर रखता है, तुम अपने कदम तो बढ़ाओ, तुम मैदान तो लगाओ, रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद फरमाएगा। कितने खुशबख्त हैं और कितने खुश नसीब हैं इस दौरे हाजिर में, इस अजीमत की राह के आप मुसाफिर हो गए। लेकिन ये याद रखिएगा, इंसान को बाज़ औक़ात नेमत तो मिल जाती है, लेकिन कदर ना हो तो ऐसा ना हो ये नेमत उससे छिन जाए। इस तहरीक में आने के बाद अब तो कोई चीज बाकी ही नहीं अल्लाह के फजल से, कि अब जब शफीक अमीनी साहब आपको बताएंगे और जब वो आपको सुनाएंगे कि रब्बुल आलमीन ने आज अपने फजल से महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर इनायत से आज आपको कितनी बड़ी फतह मिली है, एक एक बात आप सुनते जाएंगे, एक एक बात शफीक अमीनी साहब आपको सुनाएंगे और आप लब्बैक के नारे लगाएंगे। अभी बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं। जब वो सुनाएंगे आपको और बताएंगे कि कौन सा वक्त में कौन से अफराद थे, तो बस फिर ये बात ज़हनों में रहे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चाहत पर कादिर है। मेरे रब की कुदरत के ये नज़ारे हैं कि जो काम हुकूमत को करना था, जो काम हुकूमत को करना था, वो काम अगर हुकूमत न कर सकी तो मकीने गुम्बदे खजरा ने हमारे उस्ताद मोहतरम को मुंतखब फरमा दिया। कायनात का बदतरीन शख्स, इससे बड़ा कोई बदतरीन नहीं हो सकता। ग्रीट विल्डर, जिसने माअज़ल्लाह कितनी बड़ी गुस्ताखी की, मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चाहत पर कादिर है। रियासत मदीना का मैं अल्फाज के चुनाव में परेशान हो सकता हूँ, झूठा वादा भी बहुत ही हल्का लफ्ज है, अल्फाज मेरे पास नहीं। रियासत मदीना का दावा करने वाले तो जब इस्लामाबाद के करीब पहुंचने लगे उस गुस्ताख के खिलाफ रैली में, तो वो कह रहे थे हम तुम्हें शैल मारेंगे, और जब अमीरुल मुजाहिदीन ने उसे ललकारा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जब अमीरुल मुजाहिदीन ने उसे ललकारा, वो ग्रीट विल्डर कांपने लगा। जो काम एटम बम न कर सका, अल्लाह के फजल से, आपके काइद से रब्बुल आलमीन ने वो काम ले लिया। ये रब्बुल आलमीन का फजल है और एहसान है। बात खत्म करता हूँ, फिर आपने शफीक अमीनी साहब की जो फतह की बात सुनेंगे तो आप जो है वो किस कैफ व मस्ती से नारा लगाएंगे, वो तो आपका वो दीदनी मंजर होगा। बात खत्म करता हूँ, इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहां वालों से बेनियाज है। हमारी खुशबख्ती समझिएगा, खुश नसीबी समझिएगा, कारकुन रहकर काम करें, ये भी अज़मतों की मेराज है। ओहदा मिलकर काम हो जाए फिर भी अज़मतों की बात है। ये इखलास जिसके पास होगा, खुलूस और लिल्लाहियत की कीमत पड़ती है। बस इस पर इख्तिताम है कि ये अज़्म करना है, अपने आप को इतना मजबूत करना है, जो हुक्म मिले मरकज से उसे हमेशा पूरा करना है। इतने मजबूत हो जाएं कि फिर कोई तारीख लिखने वाला लिखने पर मजबूर हो जाए कि तहरीक लब्बैक ने तरबियत की वो आला मिसाल कायम की कि जिंदगी में अपने कायद की कदर करते हुए वो रोशन मीनार की हैसियत से एक एक कारकुन खड़ा हो गया। तो आपकी अजमतों को पहले ही करोड़ सलाम है, फिर आपकी अजमतों को करोड़ सलाम है। जो अमीर कराची कह रहे थे, न दाएं देखें न बाएं देखें, इस लफ्ज में बड़ी गहराई थी। मतलब ये, जब सब कुछ मिल गया, सब कुछ समझ लिया,
تو پھر کبھی کبھی افسوس ضرور ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بھائی جب سب کچھ ملا اور سب کچھ جان لیا تو کیا آپ ایک چھوٹی سی کلپ، چھوٹا سا میسج امیر المجاہدین کا اپنے لوگوں کو پہنچاتے ہیں روزانہ کثرت سے، پابندی سے؟ اگر سستی اور غفلت ہے، اس سستی اور غفلت سے ہمیں دور رہنا ہے۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سید الشہداء حضور غوث اعظم امام عالی مقام کا صدقہ استاد محترم کو رب العالمین ہمیشہ فتح کا جھنڈا، ہمیں اخلاص اور للہیت کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اب ڈاکٹر امینی صاحب کی جو آپ صدا لگائیں گے اور وہ بات جو آپ سنیں گے، اس سننے کے بعد پھر امیر المجاہدین جو تبصرہ فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اب تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ اللہ کریم جل جلالہ کی فضل و کرم سے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر عنایت سے حضور غوث پاک کی تصرف سے الحمدللہ، اور میرے عظیم قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کی اخلاص کی برکت سے، اور اب تمام عاشقان رسول کی عزم و استقامت کی جو آپ نے مثال پیش کی ہے، الحمدللہ اللہ کریم جل جلالہ نے، حضور امیر المجاہدین نے جس مقصد کے لیے آپ کو اس سردی میں، اس تکلیف دہ موسم میں کال دی تھی، الحمدللہ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں اس میں عظیم کامیابی عطا کی ہے۔ جو مطالبہ فرانس کی سفیر کو نکالنے کی صورت میں پیش کیا تھا،
मीडिया की जो गाड़ी है उसको आप जगह दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का जो मुतालबा पेश किया था, अल्लाह और रसूल की फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो मुतालबा मंजूर हो चुका है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी जो अल्लाह ने तहरीक को अता की है। हम जितना भी शुक्र अदा कर सके उस रब्बिल आज़ाल का वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं क्योंकि इसके लिए जो हुकूमत ने कुछ टाइम मांगा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर टाइम है वो हमने दे दिया और इंशाअल्लाह ताला मुतालबा मंजूर हो चुका है। जो दूसरा है वो ये कि हुकूमत ये इंशाअल्लाह ताला आप सुनकर आप झूम जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर सजदे शुक्र भी आप बजा लाएंगे और आप दुरूद और सलाम के नजराने भी पेश करेंगे और आप लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत वक्त ने हमारे साथ ये भी मुतालबा हमारा मंजूर हुआ है कि हुकूमत हमारा सफीर यानी अपना सफीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगी। जबकि हमारा तीसरा मुतालबा था, हमारा तीसरा मुतालबा कि फ्रांस की मसनूआत का सरकारी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के उशाक तो कर रहे हैं बाइकाट, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कर रहे हैं। अल्लाह रसूल की फजल करम से इंशाअल्लाह ताला इस तरह करते रहेंगे, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो मुतालबा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने सरकारी तौर पे रखा था कि हुकूमत वक्त वो सरकारी तौर पर उनकी मसनूआत का बाइकाट करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुतालबे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके वज़रा के दस्तखत है, जिनमें वजीर दाखिला जनाब सैयद एजाज शाह साहब भी है और वजीर मजहबी उमूर जनाब पीर नूरुल हक कादरी साहब भी है और कमिश्नर इस्लामाबाद उनकी भी दस्तखत है जनाब आमिर अहमद साहब। इन तीनों के दस्तखत है, जबकि बाकी और भी काफी वज़रा मौजूद थे। उन सब की मौजूदगी में और उनकी दस्तखत के साथ हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये मंजूर हुआ है कि फ्रांस की मसनूआत का सरकारी तौर पर मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। जबकि 4 नंबर पर जो हमारे असीराने नामूस रिसालत हैं, जिन्होंने ये सर्द रातें हुजूर के दीन के लिए जेलों में गुजारी, जो काफले कराची से चल पड़े और 200-300 को फिर रास्तों में
500 میں خانیوال میں پھر گرفتار کیے گئے، ہم ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم تمام اسیران ناموس رسالت کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو قربانی دی الحمدللہ وہ آج اللہ و رسول کے فضل و کرم سے ایک عظیم فتح کی صورت میں اللہ کریم نے حضور کے غلاموں کو عطا کی الحمدللہ۔ تو جتنے بھی گرفتار شدہ، میں وہی پڑھ رہا ہوں، گرفتار شدہ اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو فی الفور رہا کیا جائے گا، اور الحمدللہ رہائی آپ کو ہم خوشخبری دیں کہ رہائیاں ہو رہی ہے، الحمدللہ آرڈر جاری ہو چکے ہیں پورے ملک میں، الحمدللہ 4 صوبوں میں الحمدللہ آرڈر جاری ہو چکے ہیں اور رہائیاں ہو رہی ہے۔ نوٹیفیکیشن الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں، تو جتنی بھی گرفتار شدہ اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو پھر فور رہا کیا جائے گا، اور بعد میں موجودہ مارچ کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا۔ میں بالخصوص اس موقع پر آج اگر ہم یہاں استقامت سے کرے ہیں اور ان حضور کے غلاموں کو جو یہ جذبہ عظیمت نصیب ہوا ہے، ہر کسی کی، ہر بندے کی دل کی آواز ہے، واللہ یہ اس عظیم قائد کی برکت سے جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا، جنہوں نے ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عزت و ابرو پہ پہرا دینے کی اور میرے کریم آقا کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا کیا، ہم دونوں ہاتھوں سے اپنے اس عظیم قائد کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے قیادت میں، انشاءاللہ آپ کے اس مخلصانہ قیادت میں یکجا ہو کر دل و جان سے انشاءاللہ حضور امیر المجاہدین حکم دے کہ آپ نے آ کر جان دینا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم وصیت لکھ کر یہ کہیں گے حضور اس طرف سے یا اس طرف سے آپ حکم دے، انشاءاللہ تعالی ہم حضور امیر المجاہدین کی قیادت میں ایک ہے انشاءاللہ، اور آپ حکم دیں گے انشاءاللہ ہم میدان میں حاضر۔ اللہ کریم ہمارے عمرے بھی حضور امیر المجاہدین کو لگائے، اور آپ کا عصائے شفقت ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ واللہ العظیم یہ جو وقت ہے، خدا کی قسم آپ ہی کی جذبوں کی وجہ سے، آپ ہی کی تربیت کی وجہ سے ہمیں الحمدللہ یہ ہمت ہوئی کہ اللہ و رسول کی فضل و کرم سے یہ قافلہ عظیمت الحمدللہ کامیابی طرف، ورنہ ہر کوئی حالات کو دیکھ کر یہی کہہ رہا تھا نہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ جتنا سخت حالات ہے کوئی بندہ نہیں نکلے گا، لیکن میں خدا کی قسم میں صرف ایک بات کہہ دوں، حضور امیر المجاہدین تشریف لائے تھے خوش مقام نوشہرہ، کچھ دن پہلے جب واپسی پر جا رہے تھے میں ڈرائیو کر رہا تھا اور آپ فرنٹ سیٹ پر تھے، تو میں نے پوچھا حضور کیا ہوگا اگر حالات خراب ہوئے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ مارچ بھی کامیاب ہوگا اور اللہ کریم فتح بھی دے گا۔ واللہ جب آپ نے یہ لفظ کہے تھے مجھے الحمدللہ یقین تھا کہ یہ چاہے کچھ بھی کر لے انشاءاللہ مارچ بھی کامیاب ہوگا اور کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کریم نے الحمدللہ ہمیں وہ کامیابی دی ہے، اب میں تو اور حائل نہیں ہونا چاہتا، آپ آگے والے تو کم از کم بیٹھا رہ گئے۔ یار یہ دیکھیں ہمارے نائب امیر جبل استقامت سید السادات جناب سید ظہیر حسین شاہ صاحب، جناب سید ظہیر الحسن شاہ صاحب
آپ تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد حضور امیر المجاہدین کے اختتامی کلمات ہوں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. جیب سے نکلتا ہوا موبائل کوئی شخص آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے آپ کو پتا نہیں اور آپ کا موبائل چوری کر لے اور چوری ہوتے ہوئے موبائل آپ کا جو شخص بچا لے اسے محسن کہتے ہیں. گھر کی پچھلی دیوار سے کوئی نقب نہیں کرے اور آپ کی دولت کو کوئی شخص بچا لے اسے بہت بڑا مہربان کہتے ہیں. جو آپ کی عزت لٹنے لگے اسے کوئی شخص بچا لے تو وہ اس سے بھی بڑا مہربان ہے. اور کائنات میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. اور جو شخص ڈولتا ہوا اور لٹتا ہوا ایمان بچا لے اسے قائد ملت اسلامیہ اور خادم حسین کہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم اس میں کوئی تصنع نہیں, کوئی بناوٹ نہیں, کوئی خوشامد نہیں. اور یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں اور یہ ہے ہی حقیقت. اسی کو علماء کہتا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا ایمان پر حق تو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اے جگ جہان کوڑے تھے, کئی کئی آئے کئی کئی ٹر گئے, ویڑے پرت کے انہوں نے پوچھا ہی نہیں. جگ تے جنہ دی سی پئی پئی ٹر گئے. سچی گل سلیم ہے جھوٹ نہیں, مینوں پاک قرآن نے دسیا ہے او موئے نہ انہوں نے موت آنی جڑے پاک رسول دے لئی مر گئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.
वक्त आए, खत्म नबूवत पर मुश्किल वक्त आए, जो उजरों में छप जाएं, जो नजराने इकट्ठे करने लग जाएं, जो बैरूनी मुमालिक के दौरे करने लग जाएं, उन्हें कायद नहीं कहते। जिसकी व्हील चेयर सबसे पहले मैदान अमल में निकले उसी को कायद मिल्लत इस्लामिया कहते हैं। और उसी के बारे में अल्लामा इकबाल कह रहा है कि तुझे पूछिया इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम पर हक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। देखे एहसास दिया तेरा लहू गरमा दे, फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। इस वक्त अहले सुन्नत की आबादी अगर 80% है तो उनमें से 70% लोग अहले सुन्नत के आस्थानों से वाबस्ता हैं। आस्थानों से वाबस्तगान सुन लें, आस्थानों से वाबस्तगान सुन लें। ये मैं आखिरी जुमले कह के माइक छोड़ने लगा हूं। मैं भी बेकायदा नहीं, बाकायदा एक सजादा नशीन हूं। आस्थानों से वाबस्तगान सुन लें। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में हुजूर की इज्जत और नामूस के हवाले से जब ईमान तबाह हो रहा था, तो आप बताएं इस वक्त कौम के ईमान को बचाने वाला कौन है? कहां आप घूम रहे हैं? कहां आखिरत को तबाह किया जा रहा है? वो कौन सी आस्थाने हैं? वो कौन सी तस्बीह है? वो कौन सी तहलील है? वो कौन सा विर्द है जो नबी रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर है? वो कौन से नफल हैं? वो कौन सा उम्रा है? वो कौन सा हज है? वो कौन सा सबक है जो हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर है? कायनात में सबसे बढ़ के एक ही नेकी है। अगर 1000 भी जीरो हो तो उसकी कोई कीमत नहीं, जब तक उसके साथ एक ना लगे उसका एक जर्रे के बराबर भी कोई मूल नहीं। इस वक्त कायद मिल्लत इस्लामिया को मैं खराज तासीन पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारी रहनुमाई की और जिनकी काविशों और जुर्रत और हिम्मतों से आज हमारा ईमान सलामत है। और उनकी क़यादत में अल्लाह मैं साहिब सजादा हूँ, सजादा नशीन हूँ। इसके बावजूद मैं ये दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मैदान हशर में हम चले तो अपने कायद की क़यादत में हुजूर की बारगाह में भी। पहले तो काबे में 360 बुत थे ना, लात था, मनात था, उबल था, ये पत्थर के बने हुए। अब अल्लामा इकबाल कहता है कि हमने खुद बुत बना बना के काबे में रख दिए हैं। काबा आबाद असनाम माँ और कुफर खंदा जन पर इस्लाम माँ, ये हमारे बनाए हुए बुत हैं। जी साड़ियां सरकारा 50 उम्रे कर लेने, जी साढ़े पीर साहब ने 100 हज कर लिया, साढ़े पीर साहब ने, भाई आपके पीर साहब 50 करोड़ उम्रे कर लें, 50 लाख हज कर लें, बताओ इसका तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को इन हजों का और उम्रों का फायदा क्या है? अगर ये हज और उम्रे ये दीन की मेराज है, ये मोमिन होने की अलामत है, तो फिर गाजी इल्मुद्दीन ने कितने उम्रे की जनाब? गाजी मुमताज कादरी कितने हज की थे? मैं स्वाद हर मुंह तराजे खरका पोश आ ई सौदागरा ने दी फरोश। अलामा कहना जेड़ा बंदा लिटा बधा ले, बाल बधा ले जनाब, वो ही पीरे कामिल। जेड़ा बंदा बाल बधा ले, लिटा बधा ले जनाब, बेशवाद हर मुंह तराजे खरका पोश। ये वो इशारा है जो कोट लखपत जेल में
पढ़े और पढ़ाए गए हैं। बेशवद हर मुंह दराजे खरका पोश आह ई सौदागराने दी फरोश। जेड़ा बंदा जनाब लीडा बधा लवे वही पीर कामिल है। आह ई सौदागराने दी फरोश। और दीन का सौदा करने वालों, अब कहाँ छुपे हो तुम? आओ ना मैदान में। कभी हम भी तुम्हें देखें कि तुम मैदान अमल में निकले हो। बातों से तो हर बंदा पीरे तरीक़त राह पर शरीयत बनना चाहता है, बातें करने से तो हर बंदा कायद बनना चाहता है। बेशवद हर मुंह दराजे खरका पोश आह ई सौदागराने दी फरोश। वायदा हम सूफियां मनसब परस्त। ये वायद और सूफी तो अपने मनसब बचा रहे हैं। जब पिछली मर्तबा यहाँ फैजाबाद में धरना हुआ था, उस वक्त बेचारे बहुत सारे लोग नाथ खान पीराने निजाम आ रहे थे, जो फिर दोबारा हमें नजर नहीं आए। भाई उस वक्त कलमा और था, आज कलमा और है। उस वक्त हमारे नबी और थे, आज हमारे आका और हैं। और उसमें वक्त भी कैफियत ये थी, मैंने कहा था भाई हमारे यहाँ मेरे वालिद मोहतरम या कायद तहरीक की वालदा उनके दादा जान की फातिहा खानी नहीं, ये हाजिरी लगवाने आए हैं, हाजिरी लगवाने आए हैं। ये हाजिरी लगवाने वाले काम नहीं, ये तो जाने देने वाले काम है। अगर हाजिरी लगवाने से काम चलता तो फिर इमाम हुसैन करबला में जाके हो आते, अली असर चक्कर लगा के आ जाते, कौनो मोहम्मद होके आ जाते। हाजिरी लगवाने से काम नहीं चलता, यहाँ तो गर्दनें देने से काम चलता है। 30,000 बाद तदबीर मां, अल्लामा कहते 30,000 बाद तदबीर मां। हुण मैं तदबीर कहीं लड़ावा, 30,000 बाद तदबीर मां, रुखसुए में खाना दारुल पीर मां। रामा कहता हुण इत्थे जनाब तदबीरां किहड़ियां लड़ाइए जिन्हां सानू राह विखाना सी, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਜਨਾਬ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ जिन्होंने हमें रास्ता दिखाना था वो तो रुख पे चादर लेके मैं खाने जा रहे थे। क्या बात सैयद वाह, हक मुर्शद सैयद, हक मुर्शद हक। उदो तो जनाब पंजवें गेड़ी जा रही होवे ना, उदो इशारे नहीं करी जान दी। 30,000 बाद तदबीर मां, रुखसुए में खाना दारद पीर मां। ऐ तो जनाब पीराने निजाम आज भी दीन पर इतने सख्त वक्त आ रहे हैं, नामूस रिसालत के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और मुरीदों की हालत क्या है? भाई पीर दे अगर बेगाना तो ही कहने तो कम अज कम तू ही वेख की कर रहे हैं, वो तो जहन्नम जा ही रहा है, तू तो कम अज कम जहन्नम ना बाड़। की गल जनाब साडियां सरकारां तक जाए, तुहाडियां सरकारां की ने भाई? वो सरकार क्या है जो नबी की इज्जत और नमूस पर पैरा न दे सके? हम उस सरकार को जूते की नोक पर नहीं रखते। हमें अपने कायद की क़यादत पर फख्र है। उनके